اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں جن کی روشنی منزل وفا کے مسافروں کے دلوں میں امید ہدایت کے چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاش حق کی ایک مسلسل داستان اور ان کی جستجو حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی طرف ایک لازوال سفر ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سلمان بن اسلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب جواب دیتے ہیں، میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں نہیں بلکہ میں تو نسل ہر نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اور پھر خوش نصیبی دیکھیے اس وطن نسل سے بے نیاز پردیسی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ایک ہے، سلمان میرا ہے۔ کون ہے جو خوش نصیبی میں اس غریب الدیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ خاص اس آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی اور اس آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا جہاں سے ان کی دعا عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے، دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور کرتے رہے، اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا۔ بخدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رات کر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرا دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام جا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھا، اس دن میں سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ کلیسا، گرجا کا نگران آلہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت کروں۔ اس نے اجازت دے دی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا، لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا اور اسے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر و درویش کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم اسے دفن نہ کریں گے بلکہ اسے سولی پر چڑھائیں گے۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدت تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔
قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں سے رہنمائی کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خدمت میں پہنچ کر تعلیم و تربیت کے حصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وفات پر اور اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ اس کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے گایوں اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے بتایا کہ خدا کی قسم اب میرے علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ہدایت پر نہ ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم علیہ السلام کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے جو دلاوے کی چٹانوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ہو سکے تو اس بستی کی طرف چلا جا۔ یثرب کی طرف اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں قیام کیا۔ عرب کے قبیلہ کلب کے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملک عرب میں لے جاؤ تو میں اپنے یہ مویشی تمہیں دے دوں گا۔ وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ وادی القریٰ پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی بھی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر اپنے ساتھ یثرب میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات وغیرہ دیکھے جس کا ذکر اموریہ کے راہب نے کیا تھا، ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا تھا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی بھر سے انتظار تھا۔ اللہ کے وہ رسول خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور کے درخت پر تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ ستیہ ناش کرے ان اوس اور خزرج کا، یہ اس وقت کعبہ میں اس آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گیا، مجھے ڈر ہوا کہ میں کہیں اپنے مالک پر نہ گر پڑوں۔ فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا مجھے بھی سنائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا تیرا اس بات سے کیا تعلق، جا کے اپنا کام کر۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لی اور یثرب کے نواحی بستی میں اس رسول کے پاس پہنچا اور کہا مجھے پتا چلا تھا کہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ پردیس سے آئے ہوئے کچھ ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا کچھ مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں۔ ان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ ادھر نہ بڑھایا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی، پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ جب وہ رسول مدینے میں آ گیا تو میں پھر اس کے پاس کھجوریں لے کر گیا اور اس سے کہا میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ صدقے کی چیز نہیں کھاتے، تو میں آپ کے لیے یہ تحفے کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر ایک دن میں بقیع میں اس رسول کی خدمت میں حاضر ہوا جہاں وہ اپنے کسی ساتھی کو دفن کرنے گئے تھے۔ سلام کیا اور اس مہر نبوت کی تلاش میں آپ کی پشت کے چکر کاٹنے لگا جس کا ذکر مجھ سے اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کی پشت کی طرف دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور اپنی پشت سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ مجھے مہر نبوت نظر آئی جو میری مراد مل گئی تھی۔
میں بے قابو ہو کر اس کی طرف جھک گیا، میں اسے بوسہ دیتا جاتا تھا اور زاروں قطار روتا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی تلاش حق کا سارا ماجرا بیان کر دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ روشنی کی اس مسافر کو اس کے مالک حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا، اس نے اسے منزل تک پہنچانے کا خود ہی اہتمام فرما دیا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔